وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام المتین ہے یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ وہ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ وہ جو انصاف کرنے والا ہے، پھر وہ کیسے تمہارے ساتھ ناانصافی ہونے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الحفیظ ہے یعنی محافظ، پھر وہ کیسے تمہیں کسی ایسی چیز کے حوالے کر سکتا ہے جس سے تمہیں تکلیف ملے؟ وہ جس کا نام المجیب ہے یعنی جواب دینے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کے جواب دیے بغیر انہیں واپس لوٹا سکتا ہے؟ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان منزلوں پہ خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ تو پھر نا امید مت ہو جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکالنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے، پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی
نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیری نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ سے یہ رابطہ مت توڑ دینا صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے کی ہوگی۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، تم یقین کیے رکھنا۔ اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے جھلکتے ہوئے آنسو کو میری رضا کے لیے ضبط کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے۔ وہ جانتا ہے سب گنوا کر میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم وہ تو سوچ لیتے ہو جو نہیں ہو سکتا، مگر وہ نہیں سوچتے جو ہو سکتا ہے۔ تم اپنی بے بسی پر ہی اتنا مایوس ہو جاتے ہو کہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے، اس حادثے کو بھلانے میں وقت تو لگتا ہے، اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آزمائش میں مبتلا رکھتا۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو، جو تم پانا چاہتے ہو۔